الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال في موضع الثاني قل لعبادي الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية محترم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برتری اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو زیبا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ عرش و فرش، یہ تحت الثری، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کردہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تمحید و تقدیس میں ہم اپنی زبان کو رطب اللسان کیے رہیں اور صبح کو بھی اللہ کی تعریفیں کی جائیں اور شام کو بھی اللہ کی کبریائی زبان سے بیان کی جائے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمحید، آپ کی تقدیس و کبریائی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے نسل انسانی کا جو نظام چلا ہے اور قیامت تک اس انسانیت کو جس سے رہنمائی ملنی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کا ہمدرد، پوری انسانیت کا غمخوار، پوری انسانیت کا فکر مند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو قائد اعظم، محسن انسانیت، رہبر قوم و ملت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل کر کے ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے وقتی آماجگاہ بنایا ہے، جو ہمیش کا ٹھکانہ ہے، جو دارالقرار ہے، جہاں ہمیں اطمینان ملنا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ مقدس مقام جسے ہم اور آپ جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس جنت میں جانے کے لیے جو کارنامے ہمیں انجام دینے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا میں بتلا دیا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج کے خطبے کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ در حقیقت انسان کے دل پر بہت گرانی گزرتی ہے جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے، جب کہیں پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فوراً ہمارا کلیجہ منہ کو آنا شروع ہو جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی شکل میں جو حکم نافذ کیا ہے، جو ہمیں ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اسے بھی ہم انجام نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم صرف مال کے جمع کرنے کے لیے ہم فکر مند رہا کرتے ہیں، جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فوراً ہم اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لیا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم غور کرتے ہیں روٹی کے ایک ٹکڑے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہماری دسترخوان کی زینت جو غذا بنا کرتی ہے، چاہے وہ روٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہو، چاہے وہ دودھ اور دہی کی شکل میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے نظام چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انسان ندیوں میں، نالوں میں اور اپنی استعمال کردہ پانیوں کو بہا دیتا ہے۔ کچھ نالیوں کے راستے سے چلے جایا کرتے ہیں، کچھ ہوا کے اندر واسپ بن جایا کرتا، واسپ بننے کے بعد وہ پانی کے قطرات اوپر بادلوں میں جا کر پرو جاتے، اور پرونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فلٹر کرنے کا، صاف و شفاف کرنے کا، جسے ہم نے اپنے جسم پر بہا کر ہم اپنی غلاظت کو ہم نے زائل کیا، برتن کو دھو کر ہم نے اپنے برتن کو صاف کیا، کپڑے کو دھونے کے بعد ہم نے فاضل پانی کو نالے میں بہا دیا، اور دانت کی صفائی کرنے کے بعد غلاظت کو ہم نے نالے میں چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نظام چلایا واٹر سائیکل کا، اور اللہ رب العالمین نے واسپ بنا کر اسے فضاؤں میں اڑایا، اور اڑانے کے بعد بادلوں میں پرویا، اور پرونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا انا سببنا الماء سبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے بادلوں کے راستے ہوتا ہوا بادلوں کو نچوڑ کر تمہارا استعمال شدہ پانیوں کو کون زمین تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انا سببنا الماء سبا، وہ ہماری ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نظام چلا رہا ہے، پھر ہمارے سامنے غذا فراہم کر رہا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، جب ندیوں سے، نالوں سے، گلی کوچوں سے ہماری استعمال شدہ پانیوں کو ہوا اٹھاتی ہیں، اور اٹھانے کے بعد بادلوں میں سموتی ہیں، اور سمونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلٹر کرنے کے بعد خشک زمین پر اس پانی کے قطرات کو گراتا ہے، اور گرانے کے بعد وہ پانی زمین پھٹتی ہے، اور پھٹنے کے بعد وہ پانی زمین کے تہوں میں سماتا ہے، اور سمانے کے بعد کسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد گیہوں کا ایک دانہ، سرسوں کا ایک دانہ، کھجور کی ایک گٹھلی زمین کے تہوں میں ڈالا جاتا ہے، اور ڈالنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پگھلاتا ہے، اور پگھلانے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم شققنا الارض شقا، ہم ہی تو ہیں جو زمین کو پھاڑ دیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی تو ہیں جو زمین کو پھاڑتے ہیں. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زمین کو پھاڑتے ہیں, پھاڑنے کے بعد بالیوں کو نکالتے ہیں, اور نکالنے کے بعد اس میں ہم دانہ عطا کرتے ہیں, اور کبھی زیتون کی شکل میں, کبھی انگور کی شکل میں, کبھی کھجور کی شکل میں, کبھی انار کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. قرآن ہم پڑھیں, اللہ رب العالمین قرآن میں تذکرہ کرتا ہے ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. پھر آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھنے جنگلات بنائے, اور جنگلات میں جو ڈینجریس جانور رہا کرتے ہیں ان جانوروں کی کفالت کا ہم نے, ان کے زندگی کی بقا کا ہم نے انتظام و انسرام کر رکھا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگلات میں ایسے ایسے پھل پیدا کر رہے ہیں جو جانوروں کی غذا بن جایا کرتی ہے. آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم کماتے ہیں تو ہمارے بچوں کو رزق ملتا ہے, ہم کماتے ہیں تو ہم اپنے لیے رہنے کے لیے ٹھکانہ مقرر کرتے ہیں, ہم کماتے ہیں تو زندگی کے ساز و سامان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کچھ کرنے والی ذات ہماری ہے. اگر یقیناً زمین نہ پھٹے اور زمین پھٹنے کے بعد ہمارے جو دانے ہم نے ڈالے تھے وہ بالیوں کی شکل میں زمین سے باہر نہ آئے, اور ایک ایک بالیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو فلیاں اس کے اندر نہ نکالے, اور یقیناً ایسا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چلائے, اکال پڑ جایا کرتا ہے. اسٹاک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کم پڑنی شروع ہو جایا کرتی ہیں. ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں سے چیزوں کو لانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام چلا رہے ہیں, اور نظام چلانے کے بعد وہ مشین کے اندر وہ گیہوں کی بالیاں جایا کرتی ہیں, اسے صاف شفاف کرنے کے بعد گیہوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, اور اس گیہوں کو کسان اچھی شکل دیتا ہے. اچھی شکل دینے کے بعد وہ چکی کو پہنچتی ہے, اور چکی کو پہنچنے کے بعد جب آٹا کی شکل اختیار کر لیتی ہے, پھر جب وہ آٹا ہمارے گھر میں پہنچتا ہے, ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بچیاں, ہماری بہویں اسے روٹی بناتی ہیں, اور روٹی بنانے کے بعد وہ ہماری دسترخوان کی زینت بن جایا کرتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے کون سی مشینری کام کر رہی ہے, اس کے پیچھے کس کا حکم کار فرما ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, وہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. ایک ناپاک پانی جو ہمارے جسم کو ہم نے صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا ندیوں میں, نالوں میں, کوچوں میں, شہراہوں پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فلٹر صاف و شفاف کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کھیتیوں کو سیراب کر رہا ہے. سیراب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ طرح طرح کے پھل, فروٹ, میوے, مکھانے, ہر طرح طرح کے گلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے نکال رہا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے, وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیرے لیے غذا کی فراہمی کی, اور ہم نے تیرے لیے انتظام و انسرام کیا, لہٰذا تم ہمارے راہ میں خرچ کرو, ہمارے راہ میں خرچ کرو. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. صرف ہمارے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مال خرچ کریں گے تو یقیناً اس کے اندر تخفیف ہو جائیں گی, کمیاں آ جائیں گی. در حقیقت مال کو خرچ کرتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جیب میں 100 روپے رکھا ہے, یقیناً اگر کوئی مسکین محتاج ہم سے زیادہ پریشان حال اگر دکھ رہا ہے تو یقیناً 20 روپے اس کا حق ہے, 20 روپے اس کا حق ہے. 20 روپے دینے کے بعد یقیناً وہ پیسے 80 روپے بچتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے محاسبہ کیا اس غریب, اس فقیر, اس مسکین کے روم سے جو دعائیں نکلی وہ یقیناً ہم بائک ڈرائیو کر رہے تھے, یقیناً ممکن تھا کہ آگے سے کوئی دوسری گاڑی آتی یا پیچھے سے کوئی دوسرا گاڑی کا نظام چلتا اور ہمیں دھکے لگ جاتے اور ہم وہیں پہ بکھر جاتے, ہمارے جسم کے تانے بانے بکھر جاتے. ہم نے کبھی غور کیا؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محافظت کر رہا ہے. کس کے عوض میں کر رہا ہے؟ اس فقیر, اس مسکین, اس غریب کو چند پیسے دینے کی وجہ سے, کیونکہ وہ ضرورت مند ہے. لہذا یہ خیال ہمارے دل کے اندر نہیں آیا کرتا. صرف ہم اسٹور کیے جاتے ہیں, صرف ہم پیسے کو اکٹھا کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب رب سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے, جب اللہ کے بندوں کو جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے
کا اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کرتے ہیں یا جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولتے ہیں کہ کون وہ پھٹا والا نوٹ جو تھا آج 10 دن سے میں چلا رہا ہوں مارکیٹ میں وہ نہیں چل رہا ہے، چلو مسجد کے گلے میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ سکہ ہم تلاش رہے ہوتے ہیں کہ کہیں چند سکے نکل جائیں، اسے ہم مسجد کے گلے میں ڈال دیں۔ جو بدھا ہوا نوٹ ہے وہ ہم گھر پہ ہی رکھ کے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے سے وہ نکل جائے 500 کا نوٹ اور وہ مسجد کے گلہ میں چلے جائے، حالانکہ مسجد میں تو دینے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نہیں جانتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ماں کی جھلیوں میں ہماری اس گوشت پوشت والے جسم کو بنا رہا تھا تو اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فلاں بندے کی ناک کہاں لگانی ہے، فلاں بندے کی آنکھ کہاں لگانی ہے، فلاں بندے کی نلیاں کہاں صحیح کرنی ہے، کہاں فلاں بندے کو غذا والی نلیوں کو کھولنا ہے اور سانس والی نلیوں کو بند کرنا ہے، سانس والی نلیوں کو کھولنا ہے، غذا والی نلیوں کو بند کرنا ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا کہ آج ہم جیب پہ ہاتھ ڈال کے نوٹ کو ٹٹول رہے ہیں کہ مسجد کے گلے میں کیا ڈالنا ہے، مدرسے کے لیے کیسی پرچی کٹانی ہے، کسی غریب مسکین کو کیسے پیسے دینے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین تو دلوں کے راز کو جانتا ہے کہ بندہ کا منشا کیا ہے، بندہ کیا چاہتا ہے اور بندہ کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مال و متاع سے نوازا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی برکتوں کو روک لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی برکتوں کو روک لیتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیتوں میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے بندے، اے میری بندیاں، ایمان لاؤ، میری عبادت کرو، نماز پڑھو، ينفقوا مما رزقناہم، اور رزق جو ہم نے تجھے عطا کیا ہے، جو کھانے کی چیزیں، جو پینے کی چیزیں ہم نے تجھے عطا کی ہیں، اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ دیہاتوں کا یہ حال ہے کہ دیہات میں مائیں آٹا اور چاول کو اسٹور کرتی ہیں اور اس کے بعد جب اسٹور ہو جایا کرتا ہے تو اسے مسجد میں ڈالایا کرتے ہیں اور اس سے مسجد کا نظام چلا کرتا ہے۔ تو معلوم ہے جو آٹا خراب ہو جایا کرتا ہے، جس کے اندر کیڑے لگ جایا کرتے ہیں، یہ چاول لمبی مدت کو کراس کرنے کے بعد وہ خراب ہو جاتا، بنانے کے بعد اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا، وہ مائیں اٹھا کر مسجد کے لیے وہ اسٹور کر کے رکھ دیا کرتی ہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں کیا ہم کیا کر رہے ہیں، کون سے عمل کو انجام دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کے نظام کو ہم چلانے کے لیے ہم نے اللہ کے گھر کو مسکین بنا کر رکھ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو ہم نے کم تر تصور کر لیا ہے، حالانکہ ہمارا گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شواہد نہیں پیش کرے گا، لیکن اگر ہم نے مسجد کے در و دیوار میں، مسجد کی اینٹ میں، مسجد کے صف بندی میں اور مسجد کے نظام اخراجات میں اگر ہم نے چند پیسوں کے ذریعے سے حصہ لیا ہے، یہ مسجد کی ایک ایک اینٹ رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گواہی پیش کرے گی۔ ہم کون سے دنیا میں کہ اللہ کے گھر کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں نکلتے، مل مل کے ہم پیسے کو نکالتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس 2000 کا نوٹ ہے اور اگر ہم اپنے بھائی کے ساتھ، کسی دوست اور ریلیٹو کے ساتھ، اگر ہم کسی ہوٹل میں، اچھے گیسٹ ہاؤس میں، اچھے ریسٹورنٹ میں ہم جاتے ہیں اور ہوٹل میں ہم کھانا کھاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے جیب کو ٹٹولتے ہیں، ارے 2000 ہے، کیا بنے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زیادہ ڈیمانڈ کر دوں گا یا ساتھی کی زیادہ ڈیمانڈ ہو جائیں گی تو پیسے کم پڑ جائیں۔ یہ ہمارے تصورات ہوتے ہیں، لیکن جب وہی مسجد میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، مدرسے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، کسی غریب کو دینے کی باری آتی ہے، کسی بیوہ اور محتاج کی مدد کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ نوٹ بھی ہمارے اوپر بھاری ہونے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کی شان و شوکت کے لیے، دنیا کی داد و دہش کے خاطر وہ پیسے ہمیں تھوڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پیسے ہمیں زیادہ لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی محبت کو ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے، لہٰذا ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ينفقون مما رزقناہم، ہم نے جو تجھے رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سرا وعلانیہ، چھپا کے خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو۔ چھپا کے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والے ہاتھ نے دیا تو لینے والا ہاتھ یقیناً شرمندگی کا شکار ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بندے کو ہم دیتے ہیں، یوں ہاتھ کی پوزیشن ہماری یہ ہوا کرتی ہے، لینے والی کی پوزیشن یوں ہوا کرتی ہے، گویا کہ وہ اپنی شخصیت کو ہمارے سامنے خم کر رہا ہوتا ہے، ہمارے 10 روپے کے خاطر، ہمارے 50 روپے کے خاطر۔ ہم نے کبھی احساس اپنے دل کے اندر بٹھایا ہے یہ نظام کیسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، سرا وعلانیہ،
اسے دیتے وقت میں چھپ کے دیا جائے اور کچھ مواقع سے اعلانیہ دیا جائے۔ اعلانیہ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دو بھائی ایک ساتھ رہا کرتے ہیں، دونوں کے دروازے ملے ہوئے ہیں اور دونوں کوئی فقیر پکار لگاتا ہے، دونوں بھائی دروازے پہ آ جایا کرتے ہیں، لہٰذا ایک بھائی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہے اور دوسرا بھائی اپنے مال کو روکے رکھنے والا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے دکھا کے دے، تاکہ اس بھائی کے اندر، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو، تاکہ اس بھائی کے دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو، کہ میرا چھوٹا بھائی کتنا سخی ہے، کتنا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا سرًا وعلانیہ، چھپا کے بھی خرچ کرو، اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرو۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن کی آمد سے پہلے پہلے، یعنی قیامت کی آمد سے پہلے پہلے، جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ جس دن خرید و فروخت ہوگا، ولا خلال، اور جس دن نہ دوستی ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج دنیا میں ہمیں مہلت عنایت کیا ہے۔ جب تیز ہوائیں چلنے لگے اور آبادیاں اتھل پتھل ہونے لگے، جب ہر طرف زلزلے کے جھٹکے میں ہماری عمارت منہدم ہونے لگے اور سمندر کی لہریں باولا ہو جائیں اور آبادیوں کو ویران کرنے لگے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو اپنے اپنے بہاؤ میں لے کر بہانے لگے، اس وقت ہم پیسے خرچ کر کے کیا حاصل کریں گے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت آ چکی ہوں گی، اس وقت خرچ کرنے کا کچھ حاصل نہیں۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا کیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کی وضاحت ہو چکی، اس مال کو خرچ کرو جو مال سب سے زیادہ محبوب ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، جب ہمیں اپنے بچوں کے لیے لباس خریدنے کی باری آتی ہے، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ہم کون سا شو روم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ریمونڈ کا ہم شو روم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شیارام کا ہم شو روم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ڈوائنر کے ہم شو روم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ اچھا لباس وہاں پہ بکا کرتے ہیں، اچھے کپڑے بکا کرتے ہیں، لہٰذا اپنے لیے اپنی ضرورت ہے کہ ہم ریبانڈ کے پہنے، اچھی لباس ہم پہنے، اور اپنے بچوں کے لیے جب شو خریدنے کی باری آتی ہے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایڈیڈاس کے شو روم میں ہم چلے جایا کرتے، نائک کے شو روم میں ہم چلے جایا کرتے۔ لیکن جب وہیں ایک پڑوسی کے لیے کہ بیوی نے یہ کہہ دیا کہ پڑوسی کے لیے بھی کچھ چیزیں خرید کر لانا، کہ اسے بھی ہم ہدیہ ہم دیں گے عید کے موقع سے، لہٰذا ہم فٹ پاتھ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ 100 روپے کی جوتے مل جائیں، 150 روپے کی خمیس مل جائیں اور اسے ہم دے دیں، اور دے کر ہم نام و نمود بار بار ہم دوسروں کے سامنے یہ کہیں کہ میں نے فلاں بچے کو میں نے لباس پہنایا، فلاں بچے کو میں نے جوتا پہنائے، فلاں بچے کے میں نے اسکول فی جمع کر دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کی کیفیات کو نہیں جانتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کی کیفیات کو نہیں جانتا۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال جو تجھے پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اپنے لیے عمدہ لباس، دوسرے کے لیے بالکل کمتر سے کمتر لباس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کیفیات کو جانتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنے پیوند والے لباس کو خود زیب تن کیا کرتے تھے، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی سب سے عمدہ لباس دیا کرتے تھے۔ جب کسی کی ضرورت کے دفاع کے لیے پیسے پیش کرنے کی ضرورت پڑتی تو سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال کو قبولیت سے نوازتا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ پیسے کو خرچ کیا گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض دیا، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیسے نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم دکان کھول کر بیٹھیں اور دکان پر رب سبحانہ وتعالیٰ اگر گراہک نہ بھیجے، 10 دکانیں ہمارے سامنے آمنے سامنے موجود ہیں لیکن ہماری دکان میں ہی گراہک کیوں آتے؟ ہماری دکان سے ہی گراہک تیل کیوں لے جاتے ہیں؟ ہماری گراہک ہماری دکان سے ہی کیوں کپڑے لے جاتے ہیں؟ ہماری دکان سے ہی پکوڑے کیوں زیادہ بکا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی اس پہلو پر غور کیا؟
نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو. گویا کہ ہم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، قرض دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں لوٹائے گا تو اس سے بہتر لوٹائے گا. لوٹانے کا اللہ رب العالمین نے نظام بنا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے. ہم نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا، ہم نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، لیکن پھر بھی گراہک ہماری دکان پہ آ رہا ہے، چیزوں کو خرید رہا ہے، ہمیں اپنے پیسوں کو دے رہا ہے، اور ہمارے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. کل ہمارے پاس تھوڑی سی پونجی تھی، آج ہمارے پاس زیادہ ہوں گے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں، اللہ رب العالمین نے کہا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں مال کو خرچ کیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بالی ہو، اس کے 7 برانچز نکلیں، اور اس میں 100 دانے نکلیں الگ الگ شکلوں میں، تو یقیناً اب اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنے فصلیں نکلیں گی. یعنی ہم نے ایک دانہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ساتھ میں 100 دانے نکلیں. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں زیادہ کر کے دینا چاہتا ہے. 1 روپے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بقدر اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم ہیں جو اپنے مال کو روکے رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ناجائز مقدمات میں ہمیں پھنسا کر ہمارے بچوں کو، ہمارے گھریلو نظام کو ملوث کر کے وکیلوں کو پیسہ دلوا رہا ہے، وکیلوں کو پیسہ دلوا رہا ہے، ڈاکٹروں کو پیسے دلوا رہا ہے. اسی طریقے سے اور بھی دوسرے حکام بیٹھے ہیں، اسے ہم پیسے خفیہ طریقے سے لے جا کر دے رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ جب ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے جو معلومات سے نوازا اسے روکے رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نظام کو ڈائیورٹ کر دے گا دوسرے کی طرف. لہٰذا وہ ہماری قیمتی پیسے، کبھی ڈاکٹر، ہم ایک تھیلے، بہت سارے بعض افراد ایسے ہیں جو تھیلا لے کر صبح اٹھتے ہیں اور تھیلا لے کر سوتے ہیں. ارے بھائی کون سا مرض تجھے لاحق ہو گیا؟ تو ابھی چند ایام پہلے تر و تازہ تھا، لیکن اب کون سی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا؟ ہارٹ بلاکیج، اس کا علاج کر رہا ہوں میں. یہ دوائیں کھا رہے ہیں، پوٹلیں بھر کے رکھیں، صبح کو بھی کھا رہے ہیں، شام میں بھی کھا رہے ہیں، دوپہر میں بھی کھا رہے ہیں. گھر کے افراد پریشان ہو رہے ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس مرض کے دفاع کے لیے اللہ کے راہ میں کچھ پیسے خرچ کیے جائیں، جانور صدقہ کیے جائیں. یہ احساس نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہم غور کرتے ہیں. متفق علیہ روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹوں، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، انفق علیکا، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹوں، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ لوہا اللہ کا، چاندی اللہ کے، سونا اللہ کا، یہ پانی اللہ کا، یہ آکسیجن اللہ کا، یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ سورج کا نظام اللہ کا، ہواؤں کا چلنا یہ اللہ کا، یہ سارا نظام اللہ کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے سے سسٹم میں تنگی لا دیں، تھوڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیلیاں لا دیں، دیکھیں کیسے انسان مرتی اور جانور بلکتے تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، کیسے ہماری کھیتیاں برباد و تباہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ رب العالمین نے آج ہمیں مہلت عنایت کیا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ آدم کے بیٹوں اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرے گا. ایک دوسری روایت میں غور کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد، کہ جب بندہ، کوئی ایسا دن نہیں کہ بندہ صبح کرے اور 2 فرشتے نازل نہ ہو. 2 فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا اللہم آتی منفقا، جو خرچ کرتا ہے اسے عطا کر، جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، جو مسجد کی تعمیرات میں، جو مدارس کے انتظامات و انصرام میں، اور جو غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی کفالت کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے وہ مقرب فرشتے وہ نازل ہوتے ہیں اور بندے کے ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم آتی منفقا، خرچ کرنے والوں کو اے اللہ تو عطا فرما، خرچ کرنے والوں کو تو عطا فرما. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا اللہم آتی ممسکا تلفا،
اللہم آتی ممسکات لفا، اور جس نے اپنے مال کو مضبوطی کے ساتھ روک کے رکھا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ مال کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے میں نے بتا دیا کہ ناجائز مقدمات میں ہم پریشان ہو جایا کرتے، کبھی بہو نے کیس کر دیا، کبھی بیٹے نے کوئی کیس کر دیا، مال کی ڈیوائیڈیشن کے لیے، زمین کے بٹوارے کے لیے، اور گھریلو جھگڑے اور جھنجھٹ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، لہذا وہ پیسے جو غریب اور مسکین کا حق تھا وہ ادھر جا رہا ہوتا ہے، وہ پیسے ہمارے شرارت میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ وہ فرشتہ اگر ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو وہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری برکت کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جو روک کے رکھتے ہیں اس کی بربادی کے لیے، اس کے مال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے، ہر کوئی پریشان ہوگا، اپنے اپنے اعمال میں ہم گرفتار ہوں گے، اور پسینے کا حجاب لگا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کسی کو منہی حجاب لگایا ہوا ہوگا، اور پسینہ سورج کی شعاعیں بالکل قریب تر ہوں گی، انسان پریشان ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بلبلا رہا ہوگا، اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہا ہوگا۔ ہائے کوئی ایسے اعمال مل جائیں جو ہمارے لیے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جائے، جو ہمارے لیے سورج کی شعاؤں کا دفاع کا ذریعہ بن جائیں۔ اگر آج ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو جس دن سایہ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ، کوئی درخت نہیں، کوئی پیڑ پودا نہیں، کوئی بادل نہیں، آسمان کا چھت نہیں، کچھ نہیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مال کے خرچ کرنے والے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سایہ عطا کرے گا، سایہ عطا کرے گا۔ اب اندازہ لگائیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر چھتری ٹانگ کر کھڑا ہو تو کیا کہنا اس بندے کا، گویا کہ اس بندے کے لیے فیصلہ ثابت ہونے والا ہے، اس بندے کا، اس بندی کا داخلہ یقینی طور پہ جنت میں ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ظلہ یوم لا یظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے علاوہ، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے راہ میں جن بندیوں نے خرچ کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سایہ عطا کرے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سایہ عطا کرنے پر آئے تو کیا کہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کی شعاؤں کو بھی اللہ رب العالمین موم کر کے ہمارے سروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائے کی شکل عطا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ سب ساری چیزیں جو ہماری غذا بن رہی ہیں، جو ہمارے جسم میں رکت بن رہا ہے، جو چیزیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ہمارا جسم ہل رہا ہے، ڈول رہا ہے، ہم گھروں میں چھتوں کے سایوں میں ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازش ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازش ہے۔ اور اگر اللہ کی نوازش نہیں تو یقیناً 2012 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھائی لینڈ کو ہلایا، جاپان کو ہلایا، ہم دیکھیں ان کی ٹیکنالوجی بھی کام نہیں آئی، ان کے بڑے بڑے ٹاور، ان کے ریڈار، ان کے سسٹم وہ سب فیلڈ ہو گئے آنن فانن میں، سب کے سب ان کی ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی، وہ دوسرے ملکوں سے محتاج بیٹھے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی آئے ہماری مدد کرے، کوئی آئے ہمارے نظام معیشت کے نظام کو باقی رکھے اور ہمیں غذا کی فراہمی کا انتظام وہ انسرام کرے۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے راہ میں، اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمیں مال سے نوازا ہے اللہ کے راہ میں ہم خرچ کریں۔ اگر اللہ کے مال میں ہم اللہ نے جو نوازا اسے ہم خرچ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جب تم خرچ کرو گے، شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہارے مال کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے ان عذابی لشدید تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پنش، اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ہم ڈریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم گرفت سے ڈریں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی معلومات سے نوازا ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، مسجد کا خیال رکھیں۔ مسجد کو یتیم ہرگز نہ تصور کریں، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، یہ زمین پہ بھی اللہ کی گواہی دینے والی ہے، اور عرش پر بھی جب ہماری پیشکش ہوگی وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ گھر اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ کر گواہی دینے والی ہے۔ لہٰذا اس گھر میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کوئی بھی ضرورت پیش آئے، اگر الیکٹریسٹی بل بھرنے کی باری آئے، ہر کوئی اپنے پیش رفت کرے کہ میں آج اس مہینے کا میں بھرنے کے لیے تیار۔ اگر پانی کے انتظام کی ضرورت پڑے، ہر کوئی، کیا اگر ہمارے گھر میں پانی کم پڑ جاتا ہم اس کے لیے انتظام نہیں کرتے؟
کہ اگر ہمارے بچوں کو لباس کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کے لیے انتظام نہیں کرتے، اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو بھی ہم محسوس کریں، اسے اپنی ضرورت ہم بنائیں، اور اپنی ضرورت بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں ہم حصہ لیں، مدرسے میں ہم حصہ لیں، مساجد میں جہاں کہیں بھی ہوں، دینی درسگاہ جہاں کہیں بھی ہوں، اس کی نشر و نمائی میں، قرآن کی نشر و اشاعت میں و ترویج میں اور اس کی نشریات میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حلال رزق کے ذرائع ہموار فرما، حرام سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ رزق میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو کمزور ہیں انہیں صحت دائمہ نصیب فرما، یا اللہ آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کی دکانیں کھمتری کا شکار ہیں یا اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرما، یا اللہ گراہکوں کے رخ کے ان کی دکانوں کی طرف پھیر کر یا اللہ ان کے دلوں کو وسع اس کے دل کے اندر وسعت پیدا فرما تاکہ وہ بھی تیرے راہ میں خرچ کرنے والے ہو جائیں، یا اللہ جن لوگوں نے خرچ کیا ہے یا آج تک خرچ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے یا اللہ ان سب کے ارادے کو، ان کے اخراجات کو، ان کے خرچ کو یا اللہ تو قبول فرما کر یا اللہ روزی روزگار میں خصوصاً برکت عطا فرما، رحمت نازل فرما، شرین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان سے یا اللہ تو عطا فرما۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى لا واتم أكبر والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة۔ الله أكبر الله